برطانوی نوآبادیاتی سسٹم کے تحت ہندوستان میں دو طرح کا آئینی اور انتظامی بندوبست تھا۔ ایک طرف ہندوستان کے وہ علاقے تھے جو براہ راست برطانوی نوآبادی تھے، جنہیں برٹش انڈیا کہا جاتا تھا۔ ہندوستان کے یہ علاقے مختلف صوبوں پر مشتمل تھے۔ آزادی یا بٹوارے کے وقت ان صوبوں کی تعداد تقریباً 17 تھی۔ 1947 میں جب انگریز یہاں سے رخصت ہوا تو ان شاہی ریاستوں کی تعداد 562 کے لگ بھگ تھی۔ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ان شاہی ریاستوں کے پاس کل ہندوستان کا 40% رقبہ اور 23% آبادی تھی۔ ان شاہی ریاستوں کے حکمران راجے، مہاراجے، جاگیردار یا نظام وغیرہ کہلاتے تھے۔ یہ ریاستیں داخلی طور پر کافی حد تک خود مختار تھیں، مگر ضرورت پڑنے پر تاج برطانیہ کو ان شاہی ریاستوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا حق حاصل تھا۔ یہ ریاستیں تاج برطانیہ کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرتی تھیں اور ان ریاستوں کے خارجہ امور مکمل طور پر حکومت برطانیہ کے پاس تھے۔ حکومت برطانیہ نے ان ریاستوں کے ساتھ الگ الگ شرائط پر معاہدے کر رکھے تھے۔ ان ریاستوں میں بعض معاملات پر تاج برطانیہ کو براہ راست اختیار حاصل تھا۔ ہندوستان میں شاہی ریاستوں یا جاگیروں کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ انگریزوں کے بر صغیر پر قبضے کے بعد انہوں نے ان شاہی ریاستوں کو برٹش انڈیا کا حصہ بنانے کے بجائے اپنی انتظامی آسانی کی خاطر ان ریاستوں کو نہ صرف اسی شکل میں چلنے دیا بلکہ اس سلسلے کو مزید دراز بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں کئی نئی شاہی ریاستیں یا جاگیریں وجود میں آئیں۔ انہی ریاستوں میں سے ایک ریاست جموں و کشمیر بھی تھی جو 1846 کے بدنام زمانہ معاہدہ امرتسر کے نتیجے میں وجود میں آئی اور تقریباً ایک صدی قائم رہنے کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ہو گئی۔ اس معاہدے کی جزئیات پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کے محرکات کو جانچنے کے لیے ہم اس کہانی کی ابتدا رنجیت سنگھ کی پنجاب میں سکھ سلطنت سے کرتے ہیں۔ رنجیت سنگھ نے پورے پنجاب پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا تھا۔ جموں و کشمیر چونکہ پنجاب کے ملحقہ علاقہ جات تھے تو بہت جلد رنجیت سنگھ کا ان علاقوں پر بھی اثر و رسوخ ہو گیا اور 1801 عیسوی میں جموں بھی خالصہ سرکار لاہور کے ماتحت آ گیا۔ 1819 عیسوی میں جنرل دیوان چند اور گلاب سنگھ نے کشمیر کے پٹھان گورنر جبار خان کو شکست دے کر کشمیر کو بھی پنجاب کے ساتھ ضم کر دیا تھا۔ رنجیت سنگھ گلاب سنگھ کی کارکردگی اور فتوحات سے بہت متاثر ہوا اور 1822 عیسوی میں اسے جموں جاگیر عطا کی اور راجے کے خطاب سے نوازا۔ آگے چل کر 1834 عیسوی میں رنجیت سنگھ کی ایما پر گلاب سنگھ کے جنرل زوراور سنگھ نے لداخ کا علاقہ فتح کیا اور اسے جموں کے ساتھ ملایا۔ 1839 عیسوی میں جنرل زوراور سنگھ نے بلتستان پر بھی فوج کشی کی اور اسے مغلوب کر کے جموں جاگیر کا حصہ بنایا۔ وہ مسلسل گلگت پر بھی حملہ آور ہوتا رہا۔ جنرل زوراور سنگھ نے تبت پر بھی چڑھائی کی تھی مگر ڈوگرا فوج کو وہاں پر سخت ہزیمت اٹھانی پڑی اور جنرل زوراور سنگھ اس مہم کے دوران مارا گیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سلطنت اندرونی طور پر بہت ہی کمزور ہو گئی تھی۔ پہلی اینگلو سکھ وار میں مہاراجے انگریزوں سے شکست کھا گئے اور انہیں کشمیر سمیت دیگر زمینوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس جنگ میں چونکہ گلاب سنگھ نے سکھ سلطنت سے غداری کرتے ہوئے درپردہ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا تو انگریزوں نے صلے کے طور پر گلاب سنگھ کو مہاراجہ بنا دیا اور بدنام زمانہ معاہدہ امرتسر کرتے ہوئے کشمیر کا علاقہ بھی 75 لاکھ روپوں کے عوض گلاب سنگھ کو بیچ دیا۔ یوں اس معاہدے کے نتیجے میں 1846 میں ریاست جموں و کشمیر وجود میں آئی اور تقریباً 100 سال قائم رہنے کے بعد آزادی کے وقت ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ہو گئی۔ اگلے ویڈیوز میں ہم معاہدہ امرتسر کے محرکات، معاہدہ امرتسر کی جزئیات، ڈوگرا دور حکومت کے خد و خال اور ڈوگرا دور حکومت کے دوران عوامی بیداری کی تحریکات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ہندوستان کی کل 562 شاہی ریاستوں میں سے ایک بھی ریاست آج الگ ملک کے طور پر وجود کیوں نہیں رکھتی اور ریاست جموں و کشمیر کس طرح تنازع کا شکار ہوئی، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔